احمد بھائی کیا آپ کہنا چاہیں گے پروجیکٹ ایم کے الٹرا کے بارے میں, اینڈ ہاؤ مچ از اٹ ریالٹی اینڈ ہاؤ مچ آف اٹ از جسٹ میتھ اینڈ فکشن؟ دیکھیں آئی تھنک یہ تو اب کافی پاپولرائز ہو گیا ہے, کافی زیادہ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے اوپر, ایم کے الٹرا کے اوپر. یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سی آئی اے کا پروجیکٹ تھا جس میں انہوں نے مائنڈ کنٹرول ٹیکنیکس یوز کی, ڈارک سائیکالوجی بھی کہتے ہیں, ڈرگز کو یوز کیا, ایل ایس ڈی وغیرہ کو یوز کیا. کچھ لوگ جو ہیں وہ مینسن مرڈرز کو بھی اس کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں کہ مینسن بھی جو تھا چارلز مینسن, اس کو بھی انہوں نے ایز اے وہ یوز ایک سبجیکٹ گینی پگ کے طور پہ ایکسپیریمنٹل سبجیکٹ کے طور پہ یوز کیا تھا, اور پھر اس نے یہ مرڈرز کیے. وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتا تھا کہ اس کو کوئی الہام ہوتا ہے یا کوئی ڈیول اس سے باتیں کر رہا ہے. تو یہ تو بہت ویل ڈاکیومنٹڈ ہے اور اس پہ کتابیں بھی باقاعدہ لکھی گئی ہیں, تو کوئی بھی چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے ان چیزوں کو. اور اس کے اندر کچھ جو ہیں ہارڈ فیکٹس ہیں جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ہاں باقی کسی چیز کے اگر آپ نے اوپر اسکیپٹیکل ہونا تو وہ انسان کا اپنا ذہن ہے, لیکن جو ہارڈ فیکٹس ہیں کہ سی آئی اے نے یہ پروگرام یوز کیا اور اس کے کچھ نتائج نکلے وہ تو کلیئر ہے. اچھا, اس میں ایک میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ بھی یہاں پہ بھی انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جہاں پہ دے گاٹ اے وومن ٹو اٹیمپٹ ٹو شوٹ another woman. obviously وہ گن لوڈڈ نہیں تھی, بٹ انہوں نے یہاں تک کر دیا and she actually shot the other woman. مطلب کہ basically وہ she pulled the trigger and they did it just by using some kind of sound frequencies and کچھ drug اس کے اندر جو ہے انڈیوس تھا and made her do certain things. اور وہ جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے جب یہ کام کرتے تھے ہمیں پتا تھا ہم کر رہے ہیں, بٹ اٹ واز نہیں ہو رہا تھا, ہاں as if we were compelled to do it, you know. تو یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جو سائیکولوجیکل ریسرچز ہیں وہ تو یہاں تک بھی گئی ہوئی ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں سی آئی اے اینڈ سو آن, یہ کیا اپنی جو ٹریڈ سیکرٹس ہیں کوٹ ان کوٹ ان کو ڈسکلوز کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ وہ ابھی اگر صرف یہ چیزیں ہمیں پتہ چلیں کہ جی پروجیکٹ ایم کے الٹرا آؤٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو ابھی چھپی ہوئی ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی کلو نہیں ہے. اینڈ a lot of this stuff جو ہم جس کی آج بات کر رہے ہیں, ہم نے یہ تو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسکلی ایک ٹائپ آف پاور ڈائنامکس بھی ہیں اس میں. A person who wants to have control over other people, a person who desires power. Why do you want to sell your soul to the devil anyway? It's a very fundamental question. Why do you want to do a pact with the devil anyway? آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو ذلیل کر کے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو یہ heinous crimes کر کے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے you're looking for power. You're looking for some kind of supernatural assistance. And that assistance جو آپ کو پرومس کی جا رہی ہے اس کا تھوڑا سا فلیور آپ کو مل بھی جاتا ہے. جس طرح آپ نے بتایا نا کہ وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ جی میرے ابا جان کی جگہ وہ کام پہ گیا ہوتا ہے. اصل پرابلم تب شروع ہوتا ہے جب آپ چھوڑتے ہو, جب آپ وڈرا کرتے ہو تب ایسے پرابلم شروع ہوتے ہیں. جیسے آپ لڑکے ایگزامپل بھی دے رہے تھے. ہاں جی, اس کو جس لڑکی کو میں ملا تھا اس نے جب پیچھے ہٹ گیا تھا تو اس کے اثرات کچھ تھے اس کے اوپر. بالکل. اچھا, تو اب یہ بتائیں کہ واٹس دا وے آؤٹ. اب جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں آج دیکھ رہے ہیں, آئی مین کافی پریشان کن بات ہے کہ ہماری دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں ہمیں تو ایک بڑا خوبصورت سا ببل دکھایا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از نائس اینڈ بیوٹیفل اینڈ گرین اینڈ آل دیٹ, بٹ بیہائنڈ کلوزڈ ڈورز دیر آر سیکرٹ سوسائٹیز دیٹ آر آپریٹنگ. دیر آر پیپل ہو آر very highly connected at the top levels of government and so on, جو اس قسم کی پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں. ایک عام بندہ جو ہے, جو بیچارہ فار ایگزامپل ایک ینگسٹر ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, اسکول جاتا ہے, کالج جاتا ہے, ینگ اربن پروفیشنل ہے, وہ کیا کرے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنے کے لیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کے کوئی بھی قوت نہیں ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان اگر جڑ جائے تو ان چیزوں سے بچ جاتا ہے. دیکھیں یہ جو ہم نے ساری باتیں کی ہیں نا, ہم سب جو ہیں وہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, میوزک کے اندر بھی ہم نے سنا بھی ہے. تو میں اپنی آڈینس کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنا جو آپ میوزک سن رہے ہیں نا, ایک سیکنڈ کے لیے پاز کریں اور دیکھیں کہ وہ آپ کو میسج کیا دے رہا ہے. اور اگر آپ ہیں اللہ میں بلیو کرتے ہیں اور بلیو کرتے ہیں کہ شیطان بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, تو صرف اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لیں, یہ جو میں سن رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یا شیطان خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور دیکھیں اٹس ناٹ ورتھ اٹ. اگر شیطان خوش ہوتا تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ جو بندہ اللہ تعالیٰ میں بلیو کرتا ہے, میرا خیال ہے اس کو کنونس کرنا بہت آسان ہے اس معاملے کے اندر, کہ کیونکہ وہ بلیو کرتا ہے کہ شیطان بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور اگر آپ شیطان کو خوش کرنے والے کام کر رہے ہو تو اس کو تو ظاہر چھوڑ دینا چاہیے. علی بھائی آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ضیاء بھائی پہلے تو دیکھیں آئی کیو باقاعدہ لوگوں کا نا لو کیا جا رہا ہے. بیکاز آپ نے پاور ڈائنامکس کی بات کی, obviously those people who are in control they don't want smart people, they don't want people who think. تو ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے نا اس کو اپنی شیلونیس سے نکلنا پڑے گا اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ ان پہ ایک حملہ ہے, ذہنی حملہ ہے, and they should research on it. میں اسی طرح نکلا تھا. میں اگر اپنی بات کروں, جب میں نے ریسرچ کرنا شروع کی, ہر مسئلے کا حل ہے نالج.
آپ نالج حاصل کریں, ریسرچ کریں, خود دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اس کے بعد جج کریں. جو احمد بھائی نے بتایا کہ بھائی یہ جو لیرکس ہیں اور یہ جو انڈسٹری ہے پوری کی پوری, یہ کس چیز پہ کھڑی ہوئی ہے. یعنی یہ جو شوشا دکھا رہے ہیں اور یہ جو پیسہ اور یہ وومن کے فگر کی بات کریں, لٹرلی ریپ سانگز آپ اٹھا لیں, وومن کو ورس دین اینیمل جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, ایسے جیسے اینیمل سے بھی نیچے گری ہوئی کوئی چیز ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو کدھر آپ کی عقل چلے گی؟ یعنی آپ کا آئی کیو اتنا گر چکا ہے کہ آپ اپنی پرسنل ڈیزائرز کے لیے, فیم کے لیے اور وہ یو بننے کے لیے, سو کالڈ کول بننے کے لیے وہ فلتھ سن رہے ہیں, اپنی دنیا کو بھی ڈینجر میں ڈال رہے ہیں, آخرت کو بھی ڈینجر میں ڈال رہے ہیں. سو آئی تھنک نالج ول سیٹ them free and sitting with smart people will set them free. Right now what's happening is کہ وہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں, سب کا آئی کیو لو ہے, اللہ معاف کرے, سب جو ہے وہ می مائی سیلف اینڈ آئی میں لگے ہوئے ہیں, یہ بات ڈسکس نہیں ہوتی ہے. تھوڑا سا نکلو, اپنے سے کاؤنٹر لوگوں میں جا کے بیٹھو, ان سے رائے لو, تو یہ چیز کرنی پڑے گی آپ کو, ادروائز تو بہت مشکل ہے کیونکہ ایک سیلاب ہے, اس میں ڈوب جائیں گے آپ. میں تو یہ سمجھتا ہوں زیاد بھائی یہ اٹس اے چینج آف پرسنالٹی. میوزک جو ہے نا آپ کی پرسنالٹی کو بالکل چینج کر دیتا ہے. مطلب اف آئی ریمبر مائی اون ٹائم, تو when I used to listen to music تو I was a different personality, اور آپ کی سوچ جو ہے نا وہ جیم ہو جاتی ہے, آپ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے, اور ایٹ ٹائمز یو فیل کوائٹ ریسٹلیس, اور آپ کو وہ ایڈکشن فیل ہوتی ہے. لیکن دا مومنٹ یو لیو میوزک, ایک جو پروسیس ہے پورا, آپ چھوڑتے ہو پھر قرآن کی طرف آتے ہو. A lot of people say کہ آپ نشیدس پہ پہلے آؤ اور پھر قرآن کی طرف جاؤ. میں تو یہی ایڈوائز کرتا ہوں ہمیشہ کہ گو اسٹریٹ ٹو قرآن. جتنا زیادہ آپ فوراً قرآن کی طرف جاتے ہو, قرآن اپنے دل میں اتارتے ہو, سبحان اللہ, وہ میوزک کو چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے, یو نو. اور اگر وہ قرآن سننا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو, اللہ تعالیٰ کے تعارف کے ساتھ ہو, یہ پتہ ہو کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ کس کے ہیں, سبحان اللہ, تو وہ جو فیلنگ ہے وہ تو پھر کیفیت الگ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی ہاؤ آئی کیم آؤٹ. قرآن سن کے آپ نے بہت پاورفل بات کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں مطلب when I used to listen to music, ایک اچھا کام جو میں کرتا تھا وہ یہ تھا کہ صبح یونیورسٹی جاتے ہوئے نا, بس مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ یار صبح صبح یار میوزک نہیں سننا, صبح صبح نا قرآن سن لیتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان میں کلچرل ہے, سورہ رحمان صبح صبح میں نے وہ مشاری کی سورۃ البقرہ لگا لیتا. سورہ بقرہ کے بارے میں تو سبحان اللہ ویسے بھی آتا ہے کہ جادوگر اس کے سامنے بے بس ہیں, سبحان اللہ, یو نو. تو میں وہ لگا دیتا تھا مشاری کی, تو وہ صبح جاتے ہوئے روزانہ اس سے کئی آدھی حفظ بھی ہو گیا الحمدللہ. تو وہ میں سمجھتا ہوں زیاد بھائی اس نے نا ونڈر کیا, یہ میجک کیا ہے, سبحان اللہ, کہ وہ قرآن دل سے نا میوزک کی وہ حب نکال دی اور ایڈکشن نکال دی, and then I totally came to قرآن. اچھا, یہ جو آپ نے بتایا نا بڑا امیزنگ کانٹراسٹ ہے, بیکاز obviously we know that whatever you're watching, whatever you're listening to, whatever you're reading, whatever type of people you're hanging out with, that has a direct impact on the kind of person you become a few years later, right? تو بڑی نارمل سی بات ہے, ہر بندے کو پتا ہے جس کانٹینٹ میں آپ اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں گے آپ اسی طرح کے انسان بنیں گے. اگر آپ اپنے ارد گرد گند رکھیں گے تو آپ بھی گند ہی بنیں گے کل کو جا کے. تو الحمدللہ اسی بات ہے کہ آپ نے ایک اپنے لیے ایک پازیٹیو سورس جو ہے نا وہ آپ نے کنیکٹ کیا. اچھا, ایک چیز مجھے ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے ذہن میں آتی ہے, آپ ماشاء اللہ میڈیا کے اندر بہت کام کرتے ہیں, آپ کو اس کا آئیڈیا بھی زیادہ ہے کہ میڈیا کے اندر آپ دیکھا ہوگا کہ موویز کے اندر بھی یہ لوگ میوزک یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو میوزک یوز ہوتا ہے کیا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا انسان کے پرسیپشن کے اوپر اس سین کے اندر؟ رائٹ, لائک اگر فار ایگزامپل میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ ہیرو ہے تو اس کے پیچھے کیا میوزک ہونا چاہیے. اگر میں دکھانا چاہ رہا ہوں کوئی بندہ ولن ہے اس کے پیچھے کیا میوزک ہونا چاہیے. اگر میں کوئی سیڈ سین دکھا رہا ہوں پیچھے کیا میوزک ہونا چاہیے. اگر میں کوئی ہیپی اوکیزن دکھا رہا ہوں یا فنی سین دکھا رہا ہوں اس کے پیچھے کیا میوزک ہونا چاہیے. اٹ پلیز سو مچ ود یور سائیکالوجی. اتنا عجیب سا لگتا ہے نا, آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں, آپ وہی ایک چیز ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جو میوزک کے ساتھ دیکھتے ہیں, یو واچ اٹ فار دا فرسٹ ٹائم, اور وہی ویڈیو آپ ریپیٹ کریں میوٹ کر کے دیکھیں, آپ دیکھیں کہ زمین آسمان کا فرق ہوگا آپ کے ایموشنز میں. کوئی وجہ ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں میوزک, اس کا امپیکٹ ہے تو وہ یوز کر رہے ہیں. So there's a music type for every kind of scene, every kind of objective. آپ کا جو بھی objective ہے اس کے ساتھ جو بھی ایموشن ہے شاید اس کے, ہاں جو بھی ایموشنز آپ لینا چاہتے ہو کسی سے, اس کے ساتھ ایک اپروپریٹ میوزک ہے. اور مووی کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ میوزیشینز جو ہوتے ہیں اس کے پورے آرکیسٹرا کو, ہانس زمر ہو گیا, کوئی ہو گیا, ان کو ملینز آف ڈالرز دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہر پوری مووی کو دیکھنا ہے, ہم آپ کو مووی کٹ کر کے دیں گے, آپ نے اس کے پیچھے لائیو آرکیسٹرا سے میوزک بجوانا ہے, ساؤنڈ ٹریک پورا اس کا ساؤنڈ ٹریک بناتا ہے. تو کئی جگہوں پہ لائیو آرکیسٹرا چل رہا ہوتا ہے, کہیں پہ وہ ایپک میوزک چلا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ اب ابھی تو جو ہے نا علی بھائی نے فار ایگزامپل ایک چیز بتائی کہ اگر آپ ایک سین دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے آپ نے میوزک کو مائنس کر دیا تو پھر دیکھیں اس کا وہ امپیکٹ ہوگا ہی نہیں. دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں آپ میوزک کا جانرا چینج کر دیں. فار ایگزامپل اگر ایک فنی سین ہے
اور پیچھے آپ انتہائی ہارر میوزک لگا دیں. So even that funny scene will look very creepy. کہ oh my god, for example there's a clown who's playing with kids, but you put like a horror music in it, آپ کو لگے گا یہ پتہ نہیں بہت ہی creepy سا ہوا ہے. تو obviously music کا ہمیں یہ بات is undeniable کہ اس کا ایک impact ہوتا ہے آپ کے perception کے اوپر. And if done right by the orchestrators, جو لوگ بھی اس کو بنا رہے ہیں مینج کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ بائی چانس نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے there is planning. ہمارا